السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم فرشتوں کے بارے میں جانیں گے۔ فرشتوں کو عربی میں ملائک کہتے ہیں اور انگلش میں اینجلز کہتے ہیں۔ اینجلز خدا کی ایسی فوج ہے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ دوستو، اینجلز خدا کی ایسی فوج ہے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ انسین ہیں۔ ہم انسان بھی انسین ہیں، لیکن ہم باڈی سے دکھائی دیتے ہیں، ورنہ ہماری روح، جس کو سول یا آتما کہتے ہیں، انسین ہے۔ اور جنز اور ایک مخلوق ہے جن کو جنز کہتے ہیں، وہ بھی نہیں دکھائی دیتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ میں نے آگ سے بنائے ہیں۔ ہم انسانوں کو فرمایا ہم مٹی سے پیدا کیے ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ نے نور سے پیدا کیے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہوگا، وہ وسیع علم والا ہے۔ ہم انسانوں کو تھوڑا تھوڑا علم ملا ہے، جتنا کہ ہم کو ضرورت ہے، اس لیے ہم اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جتنی ضرورت ہے بات شیئر کرنے کی اتنی شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو، فرشتے جو ہیں جن کو انگلش میں اینجلز کہتے ہیں، فیمیلز نہیں ہیں، عورتیں نہیں ہیں، جیسے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرلز اپنے نام کے ساتھ اینجل جوڑتے ہیں۔ ایکچولی یہ ایک غلط کنسیپٹ ہے، فرشتوں کو فیمیل سمجھنا۔ فرشتے جو ہے اللہ کی ایک قوی مضبوط فوج ہے۔ فرشتوں کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، لیکن موت کے فرشتے کو انسان اس وقت دیکھتا ہے جس وقت انسان کی موت ہونے والی ہو، اور دوسرا انسان جو مرنے والے کے آس پاس ہو اس موت کے فرشتے کو فیل کر سکتا ہے مرنے والے انسان کو دیکھ کر۔ آپ یہ خود آزما لینا، جب کسی کی موت ہونے والی ہو تو اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے اس وقت تو آپ دیکھیں گے کچھ، تو آپ فرشتے کو، موت کے فرشتے کو اس وقت فیل کر سکتے ہو۔ اچھا، دو فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، دو فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ایک رائٹ سائڈ سے ایک لیفٹ سائڈ سے۔ ان کو قرآن میں کرامن کاتبین کہتے ہیں، کرامن کاتبین، ریسپیکٹیبل رائٹرز، ریسپیکٹیبل رائٹرز۔ جو رائٹ سائڈ سے ہوتا ہے وہ ہمارے اچھے کام، گڈ ڈیڈس یعنی اچھے کرم لکھتا ہے، اور جو لیفٹ سائڈ سے ہوتا ہے وہ ہمارے برے کام لکھتا ہے، جن کو گناہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، مطلب یہ کہ ہمارے کہنے سے نہ کچھ چھوڑیں گے اور نہ کچھ لکھیں گے، اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہو تو آپ کو دو دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اچھی بات کی تو اچھا لکھا جاتا ہے، اور بری بات کی تو برا لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب آپ کوئی بات کرتے ہو تو آپ کو دو دیکھنے والے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر بات کا، ہر ایکٹیویٹی کا ایک ریکارڈ بنایا جاتا ہے۔ دوستو، اب آپ خود ہی سوچو، ہم انسان کتنی باتیں کرتے ہیں اور ذرا بھی خیال نہیں ہوتا ہے کہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ان باتوں کی اور کاموں کی چار کیٹیگری ہیں، ان باتوں کی اور کاموں کی چار کیٹیگری ہیں: ثواب، گناہ، ضروری اور غیر ضروری۔ اچھا کام ہو تو ثواب، برا کام ہو تو گناہ، اور ضروری کام نہ تو وہ ثواب ہوتا ہے نہ گناہ ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، اور غیر ضروری کام وہ بھی نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے لیکن غیر ضروری ہے، فضول کام ہے۔ قیامت کے دن انسان جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا، اپنا ریکارڈ دیکھے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بولے گا کہ ارے یہ کیسی کتاب ہے،
یہ کیسا ریکارڈ ہے، اس میں ذرا بھی کچھ نہیں چھوڑا گیا ہے لکھنے کے بغیر۔ دوستو اسی ریکارڈ سے پھر یہ طے ہوگا کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں یا جہنم میں، اللہ بچائے۔ مطلب یہ کہ جو ہم کرتے ہیں یا کہتے ہیں اسی کا ریوارڈ بنے گا، جس طرح ایگزام کا پاس فیل یا رینک اور ریوارڈ بن جاتا ہے۔ دوستو ان دو فرشتوں کا شفٹ ہوتا ہے۔ صبح سن رائز سے پہلے آسمان سے ہر انسان کے لیے 2 فرشتے اترتے ہیں اور پھر دن کی ڈیوٹی کا چارج پکڑتے ہیں، اور سن سیٹ سے پہلے 2 فرشتے آ جاتے ہیں جو رات کے کاموں کو لکھنے کی ڈیوٹی لیتے ہیں۔ آپ یہ بات آسانی سے اس طرح سمجھ سکتے ہو جیسے پولیس یا فوج میں ڈیوٹی کا شفٹ ہوتا ہے۔ جو فرشتے رات کی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں وہ سن رائز سے پہلے اپنا سارا لکھا ہوا کام آسمان پر لے جاتے ہیں۔ اسی طرح دن والے فرشتے سن سیٹ سے پہلے دن کا کام آسمان پر لے جاتے ہیں، جہاں وہ سارا انسان کے ہیونلی اکاؤنٹ میں لکھا جاتا ہے۔ جو آسمان پر انسان کا کھاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے۔ جو انسان دن اور رات میں کیا ہو وہ سب کچھ اس آسمانی اکاؤنٹ میں جمع ہو جاتا ہے، چاہے وہ باتیں ہوں یا چاہے وہ کام ہو۔ دوستو موت کے وقت انسان کے سبھی کام بند ہو جاتے ہیں، فائل کلوز ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک ہم زندہ ہیں، تب تک ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے۔ بہت ضروری بات ہے جس پر ہمیں دھیان دینی چاہیے کہ موت کے بعد موت تک جو ہے انسان کوئی بھی کام کر سکتا ہے، اور موت جب انسان کی ہو جاتی ہے تو پھر فائل بند ہو جاتی ہے، جو اس نے کیا بس وہی ہے، اس کے بعد اس میں کچھ ایڈ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے موت سے پہلے انسانوں کو اتنا کمانا چاہے جتنا وہ کما سکے، جتنے ثواب ہو، جتنے اچھے کام کر سکے اتنا کرنا چاہیے۔ اچھے کام سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ کو ایمان ہو، جیسے کہ پچھلے ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ایمان یعنی آپ اس بات کے ماننے والے ہوں کہ ہم سبھی انسانوں کا مالک ایک ہے، بس وہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ وہ ویڈیوز جو میں نے اپلوڈ کیے ہیں پچھلے ویڈیوز، ان کو آپ دیکھیں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ ایکسیپٹ کریں لا الہ الا اللہ، کوئی بھی خالق رب پالنے والا مالک ہمارا نہیں ہے سوائے ایک کے، جس کو اللہ کہتے ہیں۔ دوستو ان فرشتوں کے علاوہ فرشتوں کی جماعتیں، گروپس صبح سویرے زمین پر گھوم رہے ہوتے ہیں قرآن سننے کے لیے۔ یہ فرشتے بے حد شوق رکھتے ہیں خدا کے اس کلام کو سننے کے لیے جو اس نے ہم انسانوں کے لیے آخری پیغام بھیجا ہے۔ یہ فرشتے رات کے آخری حصے میں اترتے ہیں اور سن رائز تک گھومتے رہتے ہیں اور اس جگہ رک جاتے ہیں جہاں قرآن اچھے سے پڑھا جاتا ہو۔ ان کے علاوہ فرشتوں کی بہت بڑی تعداد ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں میں لگا رکھا ہے، جو اللہ کی تسبیح کرتے کرتے، اللہ سے ڈرتے ڈرتے اللہ کی فرما برداری میں مشغول ہوتے ہیں۔ جنت کے فرشتے جو ہیں وہ خوبصورت ہیں، جنت کے فرشتے خوبصورت ہیں، لیکن جہنم کے فرشتے سخت مزاج ہیں، جو نہ بات سنیں گے اور نہ رحم کریں گے۔ جنت کے خدمتگاروں کے بارے میں، جو جنت میں جو خدمتگار ہوں گے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ اتنے خوبصورت خدمتگار ہوں گے وہاں پر، انسانوں کی خدمت کے لیے سرونٹس ہوں گے جو بہت ہی خوش لباس ہوں گے، خوش شکل ہوں گے، بہت ہی صاف ہوں گے، شفاف ہوں گے۔ جنت ایک خوبصورت جگہ ہے،
لیکن جہنم کے فرشتے بڑے خطرناک اور سخت مزاج ہوں گے، جو نہ بات کو پکار کو سنیں گے اور نہ کسی قسم کا رحم کریں گے۔ چار بڑے فرشتے ہیں جو ہم انسان جانتے ہیں، وہ یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جماعت ساتھ دے کر زمین پر کسی انسان کی طرح بھیجتے تھے کہ لوگوں کو بتائیں کہ صرف میری عبادت کریں اور ان کو غلط کاموں کے انجام سے ڈرائیں اور اچھے کاموں کی جزا کی خوشخبری تھی۔ سب سے بڑی بات جو اس میں تھی وہ یہ کہ لوگ ہرگز اس ایک مالک کے سوا کسی کو اپنا مالک نہ سمجھیں، کسی اور کی عبادت نہ کریں جیسا کہ انسان کرتے آئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام جس انسان کی طرف بھیجے جاتے تھے اس انسان کو میسنجر کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں۔ پھر رسول لوگوں کو سمجھانے میں اور ایک اللہ کی طرف بلانے میں لگ جاتا تھا۔ نمبر 2 حضرت عزرائیل، جس کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ کہتے ہیں۔ ان کا کام ہے کہ جب انسان کا زمین پر دیا گیا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو یہ انسان کے جسم سے روح الگ کر کے لے جاتا ہے۔ یا تو ان کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ یہ ہر مرنے والے کے پاس ایک ہی وقت پہنچ جاتا ہے، یا پھر اس کے اندر بہت سے موت کے فرشتے کام کرتے ہیں اور ہر فرشتے کو یہ کام دیا گیا ہے کہ وہ کس وقت کس انسان کی کس حالت میں روح قبض کر لے۔ شاید انہی فرشتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہو کہ وہ اپنے دیے گئے کام کے بارے میں تدبیریں کرتے ہیں، پلانز کرتے ہیں۔ اس میں پلان کرنے سے یہ مطلب ہوگا کہ کس کو کیسے پکڑ لیں، یا پھر یہ آیت اور فرشتوں کے لیے ہو جو دوسرے کام کے لیے بھیجے گئے ہوں، جیسے لوط علیہ السلام کے قوم کو تباہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، لیکن ان فرشتوں نے خود کو خوبصورت لڑکے بنا دیا کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ قوم کس گناہ میں شامل ہے، اور پھر اس زمین کے ٹکڑے کو اوپر اٹھا کر پلٹ دیا اور ان بیوقوف انسانوں کا خاتمہ کر دیا جن کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا کہ اللہ کیسے کیسے عذاب بھیج سکتا ہے، اللہ کیسے کیسے پکڑ سکتا ہے۔ اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہی فرشتے جو اس قوم کے لیے عذاب لے کر آئے تھے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے ان کو خوشخبری دینے کے لیے۔ یہی فرشتے جو قوم لوط کو عذاب لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر گئے تھے کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ تو کسی کو خوشخبری اور کسی کو عذاب دینا اس بات پر ڈیپینڈ ہے کہ کیا اللہ ہمارا مالک ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے، کیا ہم نے اس کو خوش کیا ہے اپنی عبادت سے، اپنے کاموں سے، یا پھر اس کو ناراض کیا ہے۔ تو پچھلے ویڈیو میں بھی یہ بات میں نے آپ سے شیئر کی تھی کہ جب اللہ خوش ہیں تو ساری کائنات، ساری مخلوق آپ سے خوش ہیں، اور اللہ ناراض ہے تو سارا مخلوق، ساری کائنات کیا ہے؟ ناراض ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی رہے، وہی کام کرنے چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب یہ فرشتے آئے تو انسانی شکل میں آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آ سکتے ہیں۔ اللہ ہمارا مالک انسانی شکل میں زمین پر نہیں آ سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کا انسان بننا اس کو ڈیگریڈ کرتا ہے، نیچے کرتا ہے، چھوٹا کرتا ہے، ڈاؤن رینک کرتا ہے، جبکہ انسان کی شکل، جبکہ فرشتے اگر انسان کی شکل اختیار کریں گے تو اپ گریڈ ہوتے ہیں۔ یہ اگلے ویڈیوز میں انشاءاللہ ڈسکس ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے، جو ان کے پاس فرشتے آئے انسانی صورت میں، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے بچھڑے کا گوشت تیار کیا اور ان کی مہمان نوازی کی۔ لیکن جب ان فرشتوں نے کھانا نہیں کھایا، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا، تو ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، جیسے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں
اور ان کا کیا ارادہ ہے۔ فرشتوں نے اس کو خوف زدہ ہوتے دیکھ کر کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو یہ سن کر حیران ہوئی، وہ ہنسنے لگی، میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا بچہ کیسے ہوگا؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے؟ دوستو، قرآن میں لکھا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام خوش ہو کر ان سے مزید باتیں کرنے لگا اور پھر جاتے ہوئے پوچھا کہ اب آپ کا اور کیا کام ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم قوم لوط کو عذاب دینے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دوستانہ انداز میں ان کو معاف کرنے کو کہا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ان کے بدلے معافی نہ مانگے، نہ اس بارے میں اور باتیں کریں، یہ اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے کہ ان پر عذاب آنا ہے، یعنی ان کے لیے عذاب طے ہو چکا ہے، اب آپ اس بارے میں ہم سے مزید بات نہ کریں۔ دوستو، 4 بڑے فرشتے جن کے ابھی ہم نے 2 کے بارے میں کہا تھا، ایک جبریل علیہ السلام، دوسرا حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت ہیں۔ اب تیسرا بڑا فرشتہ جن کو ہم اسرافیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اسرافیل، ان کا کام سور پھونکنے کا ہے، مطلب وہ ٹرمپٹ، ایک ساؤنڈ بجے گا قیامت کے دن، تو وہ ٹرمپٹ ساؤنڈ بجانے والا کام اسی فرشتے کو دیا گیا ہے۔ آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا، وہاں اس بات کا بار بار ذکر ہے، جب وہ آواز ہو جائے گی، جب وہ ٹرمپٹ بجایا جائے گا، ایک بڑی آواز ہوگی اور اسی آواز سے ساؤنڈ انرجی پیدا ہوگی اور اس سے زبردست زلزلہ ہو جائے گا، یا پھر اللہ تعالیٰ کو جیسے معلوم ہے۔ چوتھا مشہور فرشتہ میکائیل علیہ السلام ہے۔ ان کے کام کے بارے میں مجھے کچھ خاص جانکاری نہیں ہے، صرف اتنا سنا ہے کہ یہ موسم کی تبدیلی پر مامور ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار فرشتے ہیں، جس طرح ستارے ہیں بے شمار، اسی طریقے سے اللہ کے فرشتے بے شمار ہیں، اور وہ سبھی اللہ کی تسبیح کرتے کرتے، اللہ سے ڈرتے ڈرتے اس کی فرما برداری میں مشغول ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ جیسا اور ایک کعبہ ہے آسمانوں میں کہیں، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، اس کا طواف ایک وقت 70,000 فرشتے کرتے ہیں، اور جو فرشتے ایک وقت طواف کرتے ہیں ان کو 70,000 سال تک موقع نہیں ملتا ہے طواف کرنے کا۔ دوستو، جس طرح ہمارا ڈی او بھی ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا ڈی او ڈی، ڈیٹ آف ڈیتھ ہوتا ہے، فکسڈ ہے۔ اس طرح سے انسان کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، یہاں تک کہ ہمارا دل کتنی بار دھڑکے گا، کتنے سانسیں لیں گے، یہ سب لکھا ہوا ہے، طے کیا ہوا ہے۔ دوستو، جس وقت انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کا اپنے مالک کو ماننا یا مالک کا فرما بردار ہونا، اوبیڈینٹ ہو جانا انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے یہ زندگی ہے جس میں ہم اچھے کام کر کے آنے والی زندگی کو خوشحال بنا سکتے ہیں، جتنا ہم چاہیں کما سکتے ہیں اور اپنے مالک کو راضی کر سکتے ہیں، اور جس وقت ہماری موت ہوگی، لاسٹ بریتھ ہوگی، ہماری آخری سانس، اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ اپنی خوشنودی کے ساتھ ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں جنت میں جگہ دے گا۔ اگر ہم ایسے ہی دنیا کے کاموں میں مشغول رہے یا نافرمانی میں مشغول رہے، خدا کو نہ مانا، اس کے حکم کو نہ مانا، تو یہ ہم عیش کریں گے اپنے حساب سے، لیکن تب تک ہی کریں گے جب تک ہماری آخری سانس چلے گی۔ آخری سانس ختم ہونے کے بعد ہماری فائل کلوز ہو جائے گی اور پھر ہم کچھ بھی کما نہیں سکیں گے۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔